دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے، اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے ہونٹوں پہ جس کی مسکراہٹ روز رہتی ہے، میرے ہونٹوں پہ جس کی مسکراہٹ روز رہتی ہے، قریب دل جو ہوتا ہے تو آہٹ روز رہتی ہے۔ خدا کی حمد کرنے میں پرندے ہم سے بہتر ہیں، خدا کی حمد کرنے میں پرندے ہم سے بہتر ہیں، کوئی موسم ہو ان کی چہچہاہٹ روز رہتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و احادیث میں زندگی گزارنے کے جو دستور اور اصول فراہم کیے ہیں، اگر اس کے مطابق آدمی زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی میں خوشحالی اور شادمانی ہوگی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں تقریباً 114 سورتیں ہیں، اور ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ صرف ایک سورت ہے سورۃ البراۃ، جس میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے جس کو حضرات مفسرین نے نقل کیا ہے۔ تو جیسے 114 سورتیں ہیں تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، تو کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا؟ 113 مرتبہ۔ سورۃ البراۃ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن ایک سورت میں سورۃ النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 114 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے 114 سورتیں ہیں، ایسے 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر آدمی کو یاد ہے، لیکن اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔
قرآن و احادیث میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں، اس کی اہمیت کا انہیں اندازہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنے عظیم الشان یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور ہر سورت کے شروع میں لکھی بھی جاتی ہے اور ہر آدمی کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، حدیث پاک میں ہے جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو کائنات میں ایک خاص کیفیت اور خاص اثر پیدا ہوا۔ ہوائیں مشرق، بادل جو ہے مشرق کی طرف چلنے لگے، ہوائیں رک گئی اور سمندروں کے پانیوں میں، دریاؤں کے اندر جوش آ گیا۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی، میری عزت و جلالت کی قسم، کہ جو بھی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا ہم اس کے کام میں ضرور برکت ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا ہم اس کے کام میں ضرور برکت ڈالیں گے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے قرآن پاک شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ الف سے بھی شروع ہو سکتا تھا لیکن با سے شروع ہو رہا ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے الف کیسا ہوتا ہے، لکھو گے اگر الف تو کھڑا ہوتا ہے ڈنڈے کی شکل میں، لاٹھی کی شکل میں، لیکن با اگر لکھو گے تو با جو ہے لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے نیچے نقطہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ با سے شروع کر رہے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم جتنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاؤ گے، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ گے، اتنا ہی تم بلند مرتبے پر جاؤ گے، تمہارے مقدر میں بلندی ہوگی۔ الف سے اللہ نے نہیں شروع کیا، با سے شروع کیا، اس وجہ سے کہ با جو عربی پڑھتے ہیں با الصاق کے لیے آتا ہے، نحوی قاعدہ با الصاق کے لیے آتا ہے، کیا مطلب؟ ملانے کے لیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا کام تھا کہ مخلوق کا رشتہ خالق سے جڑ جائے، تو یہ بات جوڑنے کے لیے آتا ہے، انصاف کے لیے آتا ہے کہ آدمی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کرے گا تو اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا، روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، 1000 نام اللہ نے فرشتوں کو عطا فرمائے، 1000 نام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائے، 300 نام اللہ نے توریت میں نازل فرمائے، 300 نام اللہ نے زبور میں نازل فرمائے، 300 نام اللہ نے انجیل میں نازل فرمائے، اور 99 نام اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمائے، اور 1 نام اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ لیکن یہ جو 3000 نام ہے، 1 نام اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کو چھوڑ کر یہ جتنے بھی نام ہیں یہ تمام نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گئے ہیں۔ 3000 2999 نام کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کر دیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ اور خلاصہ بسم اللہ کی با میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے جب آقا
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے جنت اور جہنم کے مناظر آپ کو دکھلائے گئے، آپ نے اس کو دیکھا تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ نہر بہہ رہی ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شرابت طہورہ کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے۔ تو جب آپ نے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ نہر کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ نہر کہاں جا رہی ہے یہ تو معلوم ہے، حوض کوثر میں یہ چاروں نہر جا رہی ہے، لیکن کہاں سے آ رہی ہے یہ نہیں معلوم۔ آپ دعا کریے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس سے آگاہ فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ایک فرشتہ حاضر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گیا ایک قبے کے پاس، گنبد نما بنا تھا وہاں پر، وہ ایسا گنبد تھا چمکدار خوبصورت کہ جیسے تمام مخلوقات کو اگر اس پر رکھ دیا جائے اس قبے پر تو ایسا ہوگا جیسے پہاڑ پر کسی پرندے کو رکھ دیا جائے، اتنا بڑا قبہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ جانے لگے تو اس پہ تالا لگا تھا، تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اندر نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں تو تالا لگا ہے، اندر کیسے جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی کنجی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے تالا کھل جائے گا، آپ اندر جائیے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ کی بسم اللہ جو بسم میں میم ہے، اس میم سے پانی کی نہر چل رہی ہے۔ بسم اللہ کی جو میم ہے اس میم سے پانی کی نہر چل رہی ہے۔ اب بسم اللہ کی ہا جو ہے اس ہا سے دودھ کی نہر جاری ہے، اس ہا سے بسم اللہ میں جو ہا ہے اس ہا سے دودھ کی نہر جاری ہے، اور الرحمن کی میم سے شرابن طہورہ کی نہر جاری ہے، اور الرحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ کتنی اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کہ یہ چاروں نہریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پھوٹ رہی ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ، ہر وہ معتم بشان کام جس کو اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے اس کام میں خیر اور برکت نہیں ہوتی ہے، اس کام کے اندر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے احادیث میں کثرت سے، اولیاء کے واقعات میں کثرت سے ملے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کھانا کھانے کے لیے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے شروعات نہ کرتے تھے کوئی صحابی پہل نہیں کرتا تھا، کھانا دسترخوان پر لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اچانک ایک دیہاتی آتا ہے اور وہ اس میں سے کھانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ جب پکڑ لیتے ہیں تو ایک بچہ اچانک دوڑتا ہوا آتا ہے، وہ بھی کھانے کی کوشش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان دیکھو کھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ جو دیہاتی ہاتھ بڑھایا ہے اور اس شیطان کا داؤ نہیں چلا، پھر بچے کو اس نے بھیگا، داؤ نہیں چلا، اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ جب آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے کھانے پر تو پھر شیطان وہاں نہیں آتا ہے۔ آج اکثر گھروں میں جو بیماریاں اور پریشانیاں، لڑائیاں، نحوستیں جو ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ رات کو سو تو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دو، جب بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دو گے تو شیطان گھر میں نہیں
آ سکتا. روایت میں یہاں تک ہے کہ آدمی کے پیچھے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے. اگر بسم اللہ پڑھ کر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو پھر شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی, اس نے بسم اللہ پڑھ دیا ہے, یہاں رات نہیں گزار سکتے, اس گھر میں تم نہیں رہ سکتے. لیکن ابھی ایک موقع ہوتا ہے, چلو رہنے کی جگہ نہیں ملی ہے, ہو سکتا ہے کھانا مل جائے, دسترخوان لگتا ہے, آدمی لوگ کھانے کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب شیطان طاق میں ہے کہ بسم اللہ یہ پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ہے. اگر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے, روایت کے اندر ہے, شیطان کہتا ہے بھائی یہاں تم کو نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی اور نہ کھانے کے لیے تم کو کچھ ملے گا, یہاں سے اب چلو. لیکن اگر آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو خوش ہوتے ہیں شیاطین, شیطان خوش ہوتا ہے کہ یہاں تم کو کھانا بھی ملے گا, ہائی فائی چکن چلی جو بھی تیار ہے, اور تم کو رہنے کی جگہ بھی ملے گی. اس لیے روایت کے اندر ہے کہ آدمی جب سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کے جو ہے دروازہ بند کرے, بسم اللہ پڑھ کر کے جو ہے کھانا کھائے. یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی ہے جناب رسول اللہ, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو ننگے ہونے سے پہلے آدمی کو بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے. حدیث میں دعا ارشاد فرمائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, کہ اگر یہ اس صحبت سے جو بچہ ہوگا شیاطین اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی ہے کہ آدمی صحبت سے پہلے, ننگے ہونے سے پہلے ضرور جو ہے بسم اللہ پڑھ لے تاکہ شیطان کا اثر نہ ہو. اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آدمی کی شرمگاہ کے ساتھ شیاطین بھی وہ گندے کام کریں گے. اس لیے روایت میں ہے کہ آدمی بیت الخلاء میں جا رہا ہے, بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے. اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے, آدمی بیت الخلاء میں تو چلا گیا لیکن وہاں خطرہ ہے, شیطان ہمارے دشمن ہے. اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا, تو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اسے دشمن نہیں سمجھو. اس سے حفاظت کی جو دعائیں ہیں اور جو چیزیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے, آدمی جب اس پر عمل کرے گا, بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے جب اندر جائے گا تو شیاطین اور آدمی کی شرمگاہ کے درمیان پردے حائل ہو جائیں گے. اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو شیاطین اس کی شرمگاہوں سے کھلواڑ کرتے ہیں, ٹھٹھا مارتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کی اتنی اوقات شیاطین, اس کی اتنی ویلو نہیں ہے کہ اس کو عزت سے نام لیا جائے. روایت کے اندر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر سوار ہو کے جا رہے تھے, پیچھے ایک صحابی بیٹھتے ہیں, ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک تھوڑی دور چلتے ہوئے سواری کو ٹھوکر لگتی ہے. تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا تعیست شیطان, یہ روایت کے الفاظ ہیں تعیست شیطان, یعنی شیطان تباہ ہو جائے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے تو اس کی ویلو ہی بڑھا دی, تم نے تعیست شیطان, شیطان تباہ ہو جائے. شیطان گویا یہ سمجھے گا میری بھی کچھ اوقات ہے, میری بھی کچھ اوقات ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت بسم اللہ تصاغرا, جب تم بسم اللہ کہہ لیتے تو یہ شیطان جیسے مکھی ہوتی ہے نہیں, کوئی ویلو اور وقت نہیں, یہ بالکل نیچا ہو جاتا ہے, یہ بالکل مکھی کی طرح ہو جاتا ہے شیطان. یہ بسم اللہ میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے. روایت کے اندر چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں یہ آیت ہے مستقل, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا
اور اس میں لکھا تھا انہو من سلیمان، لمبا چوڑا واقعہ جو قرآن پاک میں ہے ملکہ بلقیس کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جس میں ملکہ بلقیس کو سلیمان علیہ السلام خط لکھتے انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے ان کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو لفظ ہے یہ اتنا عظیم الشان لفظ ہے کہ اگر آدمی یعنی اعوذ باللہ کے جو فضائل وہ تو ہیں ہی، اگر آدمی روزانہ، روایت کے اندر حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں جو دن بھر اس آدمی کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کی بھی اور اس کے گھر والوں کی رات بھر حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا لفظ ہے اور ایسی دعا ہے اور قرآن پاک کی ایسی آیت ہے کہ قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے علیہا 19، جہنم کے داروغہ کا کیا نام ہے؟ مالک، اور جہنم پہ جو فرشتے تعینات ہیں وہ کتنے ہیں؟ 19۔ کتنے فرشتے ہیں؟ 19۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو حرف ہے وہ کتنے ہیں؟ 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو حرف ہے وہ 19 ہے اور فرشتے کتنے ہیں جہنم کے؟ 19۔ تو جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرے گا گویا ہر حرف جہنم کے داروغہ کے مقابل میں ڈھال ہوگا، یعنی وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آدمی رات کو سوتے وقت ڈر رہا ہے، گھبراہٹ ہے، خواب آ جاتے ہیں، اچک لیتے ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھ کر سو، سوتے وقت 21 مرتبہ پڑھ کر سو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسی آیت ہے اور ایسی دعا ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ جتنا آپ اس کی کثرت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کے انوارات آپ پر برسیں گے۔ لیکن وہی ہے کہ آدمی جب اس کا پڑھے گا تو ویسے ہی عمل ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے تو دسترخوان پہ ایک آدمی نے کھانا اٹھایا لیکن لقمہ دور جا کر کے گرا۔ یہ اللہ ہندوستان میں اس خاندان کا بہت احسان ہے جو آج دکھ رہے ہیں 2-4 پڑھے لکھے لوگ اور دینی ماحول، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ انہی کی خاندان، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی میں فتویٰ انہی خاندان نے اور انہی علماء نے دیا تھا، تب جو ہے ہندوستان آزاد ہوا۔ تو کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ اچانک دور جا کر گرتا ہے۔ یہ صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ دوسرے دن جنات سے ملاقات ہوئی تو جنات کہنے لگا کل آپ نے تماشا دیکھا، کیا ہوا؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہاں دیکھا تو تھا، لقمہ جا کے گرا۔ اس نے کہا میں لقمہ اٹھانے کی کوشش کیا تھا لیکن اس آدمی نے بسم اللہ پڑھ لیا، اس آدمی نے بسم اللہ پڑھ لی۔ یہاں تک کی روایت کے اندر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے لیکن بسم اللہ نہیں پڑھے، کھانا کھاتے رہے، 1-2 لقمہ بچا تھا۔ آخر میں اس آدمی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا تھا اس نے بسم اللہ پڑھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی اس نے بسم اللہ پڑھا ہے
ویسے ہی شیطان نے جتنا کھایا تھا سب طے کر دیا۔ یہ اس کو معمولی مت سمجھیے، یہ اکثر بیشتر سب کو یاد ہے، جاہل ہو پڑھا لکھا بسم اللہ سب کو یاد ہے، لیکن اس کی اہمیت اور اس کا اندازہ نہیں، اس کو پڑھنا چاہیے۔ بھائی دیکھو اس کی جتنی کثرت کریں گے، کپڑا پہن رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کنگھی کر رہے ہیں، ہر اچھے کام میں حدیث میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں برکت ہوگی، لیکن اس کی برکت سے اس کے عملیات بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سخت سے سخت اگر کسی پر جادو ہے، سخت سے سخت اگر جادو ہے، علاج سے آدمی ناکام ہو گیا ہے، 487 مرتبہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر دم کر دیا جائے، وہ طلسم ٹوٹ جائے گا، وہ جادو جو کرایا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے اور بھی بہت سارے عملیات ہیں، کسی کے غیب کا یعنی کسی کے بارے میں کچھ پتہ لگانا ہو کیا چیز ہے تو اس کے بھی وظائف ہے، سب چیز تھوڑی آپ کو بتا دوں گا، لیکن وہ چیز آدمی کو پیدا کرنے کے لیے حلال روزی شرط ہے، حلال روزی آدمی پابندی رکھے، ورنہ تو وہی ہوگا۔ ایک بڈھی کے 2 بیٹیاں تھیں، ایک بزرگ اس علاقے میں رہتے تھے اور وہاں گئی، بزرگ سے کہنے لگی کہ ہماری 2 نوجوان بیٹیاں ہیں، آپ جو ہے کچھ مدد کر دیں یا کچھ کسی سے دلوا دیں تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کر لیں۔ تو سامنے ایک ڈھیلا پڑا تھا، مٹی کا ٹھیکڑا پڑا تھا، ان بزرگ نے اٹھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بڑھیا کو دے دیا، وہ ڈھیلا سونا ہو گیا، وہ ڈھیلا سونا ہو گیا۔ اب اس بڑھیا نے اپنے بیٹیوں کی شادی کی، شادی ہوئی دھوم دھام سے۔ ایک بار سوچنے لگی ان بزرگ نے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، کیوں نہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے مٹی کے ڈھیلے کو سونا بنا دوں۔ اب گئی ایک سائڈ میں بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ رہی ہے، ایک نہیں 1000 بار پڑھ چکی، بسم اللہ ڈھیلا سونا ہی نہیں بن رہا ہے۔ ان بزرگ کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت آپ نے تو صرف بسم اللہ پڑھا تھا، یہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا، میں ایک نہیں 1000 بار پڑھ چکی ہوں، یہ مٹی کا ڈھیلا سونا نہیں بن رہا ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا ہے تو بسم اللہ وہی، بسم اللہ ہے تو وہی، لیکن میری زبان کہاں سے لاؤ گے، میری زبان کہاں سے لاؤ گے؟ عام طور پہ کیا ہوتا کہتے نہیں ہے، روزہ وہ رہے جس کے گھر پہ کھانے کو نہ ہو۔ ایک خان صاحب کی دوستی ہو گئی، کس سے؟ ایک بیچارہ تبلیغ میں نکلا تھا، چلہ وغیرہ لگایا تھا، اس نے اپنے ہاں خان صاحب کی دعوت کی، تو جب دسترخوان لگا تو خان صاحب سے اس تبلیغی آدمی کہنے لگا جناب شروع کریے بسم اللہ پڑھ کر۔ اب وہ بیچارہ کھایا، لیکن اس کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کھانا کم ہے تبھی یہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ پڑھنے کے لیے۔ اتفاق سے دوستی تھی دونوں میں۔ خان صاحب کے یہاں اس تبلیغی بھائی کا جب جانا ہوا تو خان صاحب نے ایک تھال لگایا بڑا، اور تھال میں تقریباً 6-7 کلو کھانا آ سکتا ہو، بریانی وغیرہ جو بھی پلاؤ بنایا ہو، دسترخوان لگایا، اور لگانے کے بعد کہنے لگا خان صاحب تبلیغی بھائی سے کہ بسم اللہ مت پڑھیے گا، بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کریے۔ ہم کو وہ راز سمجھ میں آ گیا، جب آپ کے ہاں کھانا کھائے تھے تو کھانا کم تھا، اس لیے آپ نے کہا تھا بسم اللہ پڑھنے کے لیے، لیکن یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، قسم قسم کے پکوان ہیں، اس لیے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آدمی کی جہالت ہوتی ہے کہ برکت کہاں سے آئے گی۔ آج حقیقت بتا رہا ہوں، گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند نہ کرنا۔ بچے جو نالائق نکل رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں انڈے سے گندے بچے، آج کتنے بدماش بچے پیدا ہو رہے ہیں بچپن ہی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی پڑھتا ہے صحبت کے وقت دعا، کوئی پڑھتا ہے بسم اللہ، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو اور اتنی تاکید کی ہو، کون پڑھتا ہے دعا؟ جو آدمی کھانے پہ دعا نہ پڑھے، کپڑا پہننے پہ نہ دعا پڑھے، اور وہ میاں بیوی کا جو ایسا رشتہ ہے ایسے موقع پر اچھے بھول جاتے ہیں۔
جس کے دل میں خوف ہوگا وہی پڑھے گا۔ تو کہاں سے بچے ہوں گے؟ شیطان اثر نہیں ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جو بچہ پیدا ہوگا کیا جنید بغدادی ہوگا؟ خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوگا؟ تو یہ معمولی چیزیں ہیں، اس کو معمولی مت سمجھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے وظائف ہیں، فضیلتیں ہیں۔ قرآن و احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ہمارے بیان کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اس پر عمل کریے۔ کپڑا پہنیے بسم اللہ پڑھ کر، اتاریے بسم اللہ پڑھ کر، جائیے گھر میں بسم اللہ۔ اب بتائیے اگر آدمی گھر سے نکل رہا ہے بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی طرف سے کہا جاتا جاؤ پرسکون سفر کرو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بتائیے کتنی معمولی چیز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سفر کرتے تھے مال و دولت کمانے کے لیے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز بتا دوں کہ تم جاؤ تو کاروبار کرنے کے لیے، مال بیچنے کے لیے، لیکن سب سے زیادہ تم کو فائدہ ہوگا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب نکلو تجارت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، عمل کرو گے بھائی؟ کاروباری لوگ ہو اور ہر چلتے پھرتے اس میں انشاءاللہ دیکھو بہت فائدہ ہوگا۔ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، گنتے رہنا، پھر پڑھنا سورۃ الکافرون، پھر پڑھنا سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بعد پڑھنا پہلے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھنا قل یا ایھا الکافرون، پھر پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھنا اذا جاء نصر اللہ، پھر پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 سورت ہے، 6 مرتبہ بسم اللہ ہے، سمجھے؟ یہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے کاروباری کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں تو اس سے برکت ہوگی۔ اور بقیہ گھر سے نکلتے ہوئے آپ بسم اللہ پڑھ کے نکلو۔ رات کو سو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا، کیا بہت بڑی چیز ہے کیا؟ ارے بہت بڑی چیز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑی چیز ہے کہ عمل نہیں کر سکتے؟ اس کا فائدہ کتنا ہے؟ بچوں کو عادت ڈلوائیے، آپ بیٹھے رہیے، بچوں سے کہیے بسم اللہ پڑھ کر کے دروازہ بند کرو۔ یہ سکھائیں گے، تربیت کریں گے تو جو ہے اچھے بچے ہوں گے۔ ہر چیز میں جو بتایا آپ کو راز کی بات،